سے پہلا مارکہ بدر ہے جو کہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور اس میں کفار کو بڑی بری طرح شکست ہوئی کہ کفار جس طرح سامان سے لیس ہو کے آئے تھے اور تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہو کے مدینہ طیبہ پہ ان کا یہ زوم تھا کہ ہم چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، بالکل اس کے متضاد ہوا۔ اس کے برعکس کفار کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑی، شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور 70 ان کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں فتح عطا فرمائی۔ اب کفار کو بڑی سخت چوٹ لگی کہ مسلمان 313 تھے، ہماری تعداد بھی ہزاروں کی تھی، ہمارے پاس ساز و سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، اور سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے باوجود اتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ اب سارے مشرکین نے سر جوڑے اور جوڑ کر مشورہ یہ کیا کہ ہم پورا سال تیاری کریں گے، اور سال پورا تیاری کرنے کے بعد ایک بھرپور کمک لے کے جائیں گے اور مسلمانوں سے غزوہ بدر کا جو بدلہ ہے وہ لیں گے۔ اب انڈر گراؤنڈ وہ تیاری کرتے رہے، اور جتنا بھی ملک شام یا مختلف جگہ ان کے وفود جاتے تھے تجارت کا سامان لے کے، وہ اجتماعی جو سامان تھا اس کی جو بچت ہوتی تھی انہوں نے خود نہیں لی، وہ ساری کی ساری جنگ کے سامان اور ہتھیار خریدنے کے لیے رکھی، حتیٰ کہ پورا سال محنت کے بعد انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ اس میں اپنے ساتھ انہوں نے خواتین بھی لے لی، اور خواتین بھی وہ جو گانے والیاں تھیں، جو ان کے جو فوجی تھے، ان کے جو لڑنے والے تھے، ان کے جذبات کو شعر پڑھ کے ابھاریں گی، اور یہ ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، حضور سے بدر کا بدلہ لیں گے۔ جب ادھر تیاری کر کے یہ نکلنے لگے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا فتح مکہ کے دوران، تو وہ عباس بن عبد المطلب خط لکھ دیتے ہیں، اور ایک گھڑ سوار کو وہ خط دے کے اسے حکم دیتے ہیں کہ جلدی جلدی تم حضور کے پاس جاؤ اور یہ میرا خط پہنچاؤ۔ اب اس خط میں مکہ کے جتنے حالات تھے ان کی ساری تفصیل حضرت عباس بن عبد المطلب نے لکھی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے چچا محترم کا خط آیا، حضور نے پڑھا تو سارے صحابہ کو بلا لیا، میں یہ ماجرا ہے بھائی، اب مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جانا چاہیے اور مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر نکل کے کہیں کھلے میدان میں کفار کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے چاہیے، اور خصوصاً وہ صحابہ جو بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کا جوش ولولہ بہت زیادہ دیدنی تھا، اور بہت ہی زیادہ ان کے جذبات
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے جذبات یہ سنے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے، سب کے جذبات اتنے زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جذبات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہی لڑا جائے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو فرمایا مشورہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے ذرا میدان میں دو ہاتھ کر لیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو لیتے ہیں اور جناب سیدنا عمر کو لیتے ہیں، دونوں شیخان کو لے کے حضور اپنے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، اور جس وقت حضور اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں تو آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، وہ جو ڈیفنس کے لیے پہنتے تھے، وہ جو اپنے جسم کے بچاؤ کے لیے لوہے کا لباس پہنتے تھے، وہ زرہ پہنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور بہت خوبصورت تھے، بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اللہ رب العزت نے رعنائیاں رکھی تھی، حسن رکھا تھا، لیکن جب حضور جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لائے تو حضور کا حسن پہلے سے اور زیادہ بڑھ کے نظر آتا تھا۔ اب صحابہ کرام جو پیچھے تھے نا، آپس میں مشورہ کیا اور بڑے بوڑھوں نے کہا بھائی تم نے اتنے جذبات کا اظہار کیا، حضور کا جو مشورہ تھا اس کی طرف سوچا ہی نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ کا جو مشورہ ہے نا اس پہ عمل کرنا چاہیے، یا رسول اللہ ہم ذرا جذبہ جہاد کی وجہ سے، شوق شہادت کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جس وقت نبی کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے ترک نہیں کیا کرتا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، پہلے میرا مشورہ تھا، اب ارادہ کر لیا ہے، اب یہ لباس پہن لیا ہے، اب ذرا پہننے کے بعد نبی باہر جا کے لڑے گا، تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، 7 شوال ہے، اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں چلو بھائی سارے تیاری کر کے نکلو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تیاری کرتے ہیں، اور تیاری کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، باہر جا کے ایک جگہ پڑاؤ کیا جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں بھائی میں نے دیکھنا ہے کون کون جا رہے ہیں، کوئی بچہ ہے معذور ہے تو اسے واپس کرنا ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے واپس کرنا ہے، کیوں جنگ میں بیماروں، بچوں اور معذوروں کو نہیں لے کے جانا، وہاں لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو واپس کر دیتے، جو بوڑھے تھے، معذور تھے یا بہت بچے تھے۔ اب جب حضور دیکھ رہے نا اپنے صحابہ کی صفوں میں، دیکھا ایک بچہ ہے جس کا نام رافع ہے، وہ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آگے بڑھ بڑھ کے حضور کی طرف دیکھ رہے۔ حضور نے فرمایا رافع تم ایسا کرو واپس چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ نہیں، واپس نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ میرے پاس ایک فن ہے، اگر آپ میرا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو بے شک لے لیں۔ کیا فن ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ میرا نشانہ بڑا پرفیکٹ ہے، جس بھی چیز کو چاہے تیر مارنا ہو چاہے کوئی اور چیز مجھ سے آپ فرمائیں تو میں آپ کو نشانہ اپنا بتاتا ہوں کہ کتنا تیز ہے۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ بھائی۔ انہوں نے نشانہ لگا کے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تم جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا ایک اور بچہ ہے، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچہ اس سے بھی چھوٹا ہے، وہ بھی اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے گویا جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے۔ حضور نے فرمایا بھائی تم بہت چھوٹے ہو، تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور پھر
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مشورہ ہے اس پہ عمل کریں، یا رسول اللہ مجھے بھی قبول کر لیں۔ تمہارا کیا مشورہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ میری رافع کے ساتھ کشتی کرا لیں، میں کئی دفعہ کھیلتے ہوئے رافع کے ساتھ لڑا ہوں اور اسے گرا لیتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، پھرتیلا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے بھائی تم کشتی کرو۔ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح کیسا وہ منظر ہوگا کہ یہ جو صحابہ کرام کے بچے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، یہ کتنے جذبہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور کیسے حضور کو منوا رہے ہیں۔ پلاٹ لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، کوئی ڈگری لینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، کوئی دنیاوی مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ میدان جہاد میں تو جان قربان کرنا پڑتی ہے، اور یہ کشتی کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے حبیب ہمیں قبول کر لیں۔ اب ان دونوں نے کشتی جب کرنا شروع کی نا، حضرت سمورہ کہتے ہیں رافع بھائی اللہ کے رسول نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اور اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ جب حضور کسی کو قبول فرما لے تو پھر اسے رد بولیے نہیں کرتے۔ تو آپ تو قبول ہی قبول ہو، آج تھوڑا سا گر جاؤ نا میرے لیے تاکہ مجھے بھی حضور قبول کر لیں۔ آج تھوڑا سا تم گرو گے قیامت تک اللہ تمہیں اٹھا دے گا، تھوڑا سا گرو تو صحیح۔ تھوڑی سی لڑائی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد حضرت رافع نیچے، حضرت سمورہ اوپر۔ حضور نے فرمایا دونوں میرے ساتھ چلو بھائی، دونوں کو قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے 4 بیٹے اس سے پہلے صف میں کھڑے ہیں، ایک گھر کے 5 ہی افراد ہیں، چاروں بیٹے شامل ہیں، غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، آج بھی شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے تم بوڑھے ہو، عمر بن جموع تم واپس چلے جاؤ، تمہاری ٹانگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں لنگڑا پن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرض کرتے رہے ابو سے، گھر میں بھی، گھر کی بچیاں خواتین بھی عرض کرتی رہیں کہ ابو آپ معذور ہیں، آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں۔ تو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بڑا دل ہے، میں بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکا تو اس غزوے سے مجھے آپ منع نہ کریں، میرا بڑا دل ہے کہ میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین کو رونقتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور جب اللہ مجھ سے پوچھے عمر بن جموع تو بوڑھا بھی تھا، لنگڑا بھی تھا، معذور بھی تھا، پھر کیوں جہاد میں آیا، کیوں عہد میں آیا؟ تو میں عرض کروں اے اللہ یہ سب کچھ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ فرما دے صدقتا، تو نے سچ کہا یا رسول اللہ، بس میرا یہ دل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی یہ ادا دیکھ کے فرمانے لگے ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ اب غزوہ احد میں جس وقت 15 شوال ہے، آمنے سامنے فوجیں ہو گئی، اب ادھر کفار ہیں، سامنے مسلمان ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی نیام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس تلوار کو لے اس کا حق ادا کرے؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے یا رسول اللہ ہمیں دے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ حضور کے مبارک ہاتھ سے کوئی چیز مل جائے، اور آج میدان جہاد میں حضور کی تلوار مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا نصیبہ ہوگا۔ سارے صحابہ آگے بڑھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اپنا ہاتھ مبارک آگے نہیں بڑھایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ جن کا نام ہے، وہ 2 قدم آگے بڑھے، عرض کرنے لگے آقا کملی والے آپ نے جو فرمایا یہ تلوار کون لے گا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو اتنا مارا جائے کہ اس تلوار کو یا توڑ دیا جائے یا ٹیڑھا کر دیا جائے۔ فرمایا یہ تلوار پیچھے نہ آئے، پھر آگے ہی بڑھتی چلی جائے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سر قلم کرتی چلی جائے۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ فرمایا یہ لو تلوار۔ خوش نصیب تھے حضرت ابو دجانہ، تلوار ملی، اپنی جیب سے ایک پٹی نکالی، سرخ پٹی تھی، اپنے سر پہ باندھی، اور پھر دونوں فوجوں کے درمیان بڑے تمتراک سے اکڑ اکڑ کے چلنے لگے۔ اللہ کے حبیب نے یہ منظر دیکھا، زیر لب مسکرائے اور فرمایا یہ چال عام حالات میں اللہ کو بڑی ناپسند ہے، لیکن ابھی جس طرح ابو دجانہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے چل رہا ہے، فرمایا اللہ بھی ابو دجانہ کی اس چال پہ فخر فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ جس وقت اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے بندہ چلے، اس وقت عاجزی نہیں، اس وقت ایک رعب ہو، چال کے اندر ایک وقار ہو، اطمینان ہو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان کا ایمان توکل بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی جان ساری سے لڑتے رہے۔ مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ بڑی جان ساری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام کا جائزہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت پوچھا بتاؤ تو صحیح، وہ جو میرا ایک دیوانہ تھا، پروانہ تھا، جس کا نام سعد بن ربی تھا، انصاری، جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اسلام کا آوازہ لگانے والا، سب سے پہلے میرے اوپر جان مال قربان کرنے والا، وہ مجھے نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا تو نہ ملا۔ یا رسول اللہ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ حضور نے بلایا حضرت زید بن ثابت کو اور فرمایا زید جاؤ نا ذرا گنج شہیدہ کی طرف، آواز لگاؤ، سعد کہاں ہو؟ تمہیں اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا لفظ تھا، سعد کہاں ہو؟ تمہیں اللہ کے رسول یاد کر رہے ہیں۔ کتنا اعلیٰ معیار ہے حضرت سعد کا کہ ساری کائنات میں ساری دنیا حضور کو یاد کرتی ہے، لیکن آج سعد کے مقدر کتنے اعلیٰ ہیں کہ ساری کائنات کا امام سعد کا نام لے کے یاد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا زید جس وقت جانا، اگر سعد مل جائے نا تو میں محمد عربی کا اسے سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید جاتے ہیں گنج شہیدہ میں، چاروں طرف چلتے ہوئے آواز لگاتے ہیں ارے سعد بن ربی کہاں ہو؟ سعد بن ربی تمہیں اللہ کے حبیب نے یاد کیا ہے، اگر زندہ ہو تو بولو نا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں آواز تو کوئی نہیں آئی، لیکن میں نے دیکھا جہاں 6-7 شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا، ذرا بلند ہوا، میں گیا، میں نے ان جسموں کو ہٹایا، دیکھا نیچے حضرت سعد کا جسم پڑا ہوا ہے، حضرت سعد کی آخری چند سانسیں بچی ہیں۔ میں نے کہا حضرت سعد سے ارے سعد تجھے اللہ کے حبیب نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ فوراً حضرت سعد نے اپنا چہرہ سیدھا کیا، عرض کرنے لگے ارے زید کسی اور کے لیے تو زندہ نہیں ہو، لیکن اللہ کے حبیب نے یاد کیا تو کچھ سانسیں باقی ہیں، جانا اللہ کے حبیب کو میرا سلام کہنا، اللہ کے حبیب پہ بھی میرا سلام ہو، تجھ سلام لانے والے پہ بھی میرا سلام ہو، اور جا کے اللہ کے حبیب سے فرمانا اے اللہ کے نبی جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ آئے، آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ سے پہلے ہم بت پرست تھے، آپ آئے تو آپ نے ہمیں خدا پرست بنا لیا، آپ سے پہلے ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ آئے، آپ نے آ کے ہمیں ہدایت کا نور نصیب کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، ہم ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا
بتا سکے یا رسول اللہ آج میں جان اپنی آپ پہ قربان کر کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ سے یہی گزارش ہے جس طرح میں نے اپنی جان آپ کے لیے قربان کی آپ مجھ سے راضی رہنا، اور اے زید میری قوم انصار سے کہنا جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، تمہاری پلکیں جھپک رہی ہیں، تمہارے سانس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہ دیکھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا کل قیامت کے دن میں سعد کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ اب حضرت زید کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سعد کے سانس نکل گئے، جان نکل گئی، روح نکلی، میں دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد مجھے ملا ہے۔ سعد کو میں نے آپ کا سلام عرض کیا، سعد نے یہ جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو سعد سے راضی ہو جا، اور پھر میرے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ تم گواہ رہو، سعد وہ تھا جب تک زندہ رہا مجھ محمد سے وفا کی، اور جب دنیا سے جا رہا تھا، جب اس کی روح نکل رہی تھی، تب بھی مجھ محمد سے وفا کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی ہوں کہ جب تک ہم زندہ رہیں حضور سے ہم وفا کرتے رہیں، اور جس وقت ہماری روح نکلے اس وقت بھی حضور سے وفا میں نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے، وہ جو 4 بیٹے تھے حضرت عمر بن جموح کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو والد ہے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اسے مدینہ طیبہ میں لے کے جائیں، اپنی بہنوں اور والدہ کو ان کا چہرہ دکھائیں۔ والدہ نے بہنوں نے عرض کیا تھا ابو شہید ہو جائیں تو ان کو مدینہ میں واپس لے آنا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو اپنے والد کو لے جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے تم لے جا سکتے ہو۔ اب ان کا جسم اٹھاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے ہیں، اونٹ چلنے کا نام نہیں لیتا، جو ہی جسم اتارتے ہیں اونٹ کو اٹھاتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، ہمارا جو والد ہے اس کا جسم اٹھا کے اونٹ چلنے کا نام نہیں لیتا، پھر بیٹھ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے پوچھا ارے میرے پیارو بتاؤ تمہارا والد جس وقت آ رہا تھا اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ جس وقت ہمارے والد صاحب گھر سے نکل رہے تھے، گھر کی دہلیز سے نکلتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے شہادت دے کے واپس اپنے گھر نہ لوٹانا، اپنے راستے میں ہی قبول فرما لینا۔ فرمایا میرے صحابہ عمر بن جموح کی جو دعا تھی اللہ نے اسے قبول کر لیا، لہذا اسے احد میں ہی دفن کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفنانے کا حکم دیا۔ ساتھ پوچھا بتاؤ نا بھائی میرا وہ جو ایک نوجوان صحابی تھا جسے حنظلہ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے گنج شہیدہ میں چاروں طرف دیکھا، حضرت حنظلہ نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو نا حنظلہ کو فرشتے بارش کا پانی چاندی کے برتنوں میں لے کے غسل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت بلال نے آواز دی تھی انفروا خفافا وثقالا، ارے تمہیں اللہ کے نبی نے بلایا جس حالت میں ہو اسی حالت میں گھر سے نکل پڑو، احد میں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں چل پڑے۔ آج باقی شہداء کے لیے مسئلہ تو یہ ہے جس حالت میں ہے اسی حالت میں انہیں دفنا دو تاکہ کل قیامت کے دن ان کے جسم سے نکلنے والا خون، ان کے جسم پہ لگے ہوئے زخم قیامت والے دن اللہ کے حضور گواہی دیں گے یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں جسم کٹا کے آئے ہیں،
خون کپڑوں سے لگا ہوا ہے، اسی حالت میں قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ لیکن حنظلہ وہ ہے کہ جس کے غسل کی ضرورت تھی، حضور کا فرمان سن کے نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں آج حنظلہ کو غسل دے کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دو محمد کے